bounds. جنگ عظیم میں ہونے والا ایک اہم واقعہ، پرل ہاربر پر حملہ۔ دوستو، یہ ساری معلومات انٹرنیٹ سرچ سے حاصل کی جاتی ہیں اور لکھنے والے نے اس میں اپنی ذاتی رائے بھی شامل کی ہوتی ہے، اس لیے میرا اور آپ کا اس پر 100% متفق ہونا ضروری نہیں۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے پرل ہاربر پر حملہ کیسے ہوا۔ امریکہ کو جاپان کا انڈو چائنا پر قبضہ اور پھر جرمنی اور اٹلی سے معاہدہ ایک آنکھ نبھایا۔ 25 جولائی 1941 کو امریکہ نے جاپان کے تمام اثاثے منجمد کرنے کا حکم دیا۔ چونکہ جاپان کو نئے قدرتی وسائل ڈھونڈنے کے لیے اپنی مہم جوئی جاری رکھنی تھی اور اس عمل کے لیے فوجی کارروائی ناگزیر تھی، تو امریکہ نے جاپان کے لیے تیل کی سپلائی بھی روک دی، جس سے جاپانی فوج اور خصوصاً بحریہ بہت متاثر ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ جاپانی وزیر اعظم کونوے فومی مارو سمت کئی جاپانی رہنماؤں کا خیال تھا کہ امریکہ سے جنگ کا انجام ان کی شکست ہوگی، لیکن وہ یہ بھی جانتے تھے کہ امریکہ نے جو مطالبات کیے ہیں ان کا پورا کرنے سے جاپان عالمی طاقت نہیں رہے گا اور وہ مغربی طاقتوں کا شکار ہو جائے گا۔ اب جاپان کے پاس 3 راہیں تھیں۔ اول یہ کہ چین اور انڈو چائنا سے انخلاف کرنے کے امریکی مطالبے کو پورا کیا جائے، دوم شرائط میں نرمی کرنے کے لیے امریکہ سے مذاکرات کیے جائیں، اور تیسرا مغربی طاقتوں سے پنجہ آزمائی کی جائے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ 4 بڑے فوجی جرنیل اوسامی ناگانو، کوتو ہیتو کانین، ہاجیمے سوگی یاما اور ہیڈیکی توجو نے اظہار کیا کہ اب امریکہ کے ساتھ جنگ ناگزیر ہے۔ انہوں نے اس وقت کے شہنشاہ شوا کو جنگی منصوبے پر دستخط کرنے کے لیے رضامند کر لیا۔ نومبر 1941 میں امریکہ، برطانیہ اور ہالینڈ کے خلاف جنگی منصوبے کی منظوری دے دی گئی۔ جنگ سے قبل کچھ جرنیلوں نے متنبع کیا کہ جنگ شروع کرنے کے لیے جاپان کے لیے 6 ماہ تک موافق حالات ہوں گے، اور اگر جنگ نے طول پکڑا تو پھر جاپان کی شکست یقینی ہے۔ امریکہ نے بھی جاپان کے بدلتے ہوئے تیور کا اندازہ لگا لیا تھا، اور خفیہ رپورٹوں سے یہ خدشہ ظاہر کیا گیا کہ ممکن ہے کہ جاپان فلپائن پر حملہ کر دے، لہٰذا امریکہ نے وہاں فوجی صف بندی شروع کر دی۔ امریکہ کو یقین نہیں کہ جاپان اتنی بہادری دکھائے گا، وہ اس کی سرزمین پر حملہ کر دے گا، لیکن 7 دسمبر 1941 کو جاپان نے پرل ہاربر پر حملہ کر کے امریکہ کے سارے اندازوں کو غلط ثابت کر دیا۔ جاپان کی شاہی بحریہ نے وائس ایڈمرل چوئیچی ناگومو کی قیادت میں الصبح میڈ گیٹ سب میرین سے بحری جبکہ طیاروں سے فضائی حملہ کیا، جو نہ صرف امریکہ بلکہ دنیا بھر کے لیے ایک چونکا دینے والا واقعہ تھا۔ اس حملے میں جاپانی افواج نے اس علاقے میں امریکہ کے تمام ہوائی اڈے اور فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ زمین پر موجود تقریباً ہر امریکی طیارے کو تباہ کیا گیا، جس کی تعداد 155 بتائی جاتی ہے۔ اس حملے میں 2403 امریکی بھی ہلاک ہوئے۔ امریکی بحری جنگی جہاز USS ایروزونا دھماکے سے پھٹ گیا اور اس پر سوار عملے کے 1100 افراد ہلاک ہو گئے۔ بمباری شروع ہونے کے بعد جن 5 سب میرینز نے امریکی بحری جنگی جہاز کو نشانہ بنایا وہ بھی واپس نہ لوٹیں، اور ان پر سوار 10 افراد میں سے صرف ایک جاپانی کازو اوساکا کاماکی زندہ بچا، جسے امریکہ نے گرفتار کر لیا، اور وہ جنگ عظیم دوم میں پہلا جاپانی جنگی قیدی بنا۔ جاپان کی حکمت عملی یہ تھی کہ اگر امریکہ بحریہ کو بحر الکاہل میں بے دست و پا کیا گیا تو انہیں ایشیائی خطے میں فوجی کارروائیاں کرنے میں آسانی رہے گی۔ 8 دسمبر 1941 کو امریکی کانگریس نے جاپان کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ جاپان
حملے کے فوراً بعد 11 دسمبر 1941 کو جرمنی نے بھی امریکہ کے خلاف اعلان جنگ کر دیا، اور امریکیوں کے لیے حیران کن بات یہ تھی کہ ایکسیز پیکٹ کے تحت جرمنی پابند بھی نہیں تھا۔ اب امریکی انتظامیہ اور عوام کو پختہ یقین ہو گیا تھا کہ جنگ عظیم دوم ان کے گلے پڑ چکی ہے۔ جاپان کا اندازہ درست ثابت ہوتے ہوئے قلیل مدتی فائدہ یہ ہوا کہ اسے ایشیا میں کارروائیاں کرنے میں آسانی ہوئی۔ جاپان پہلے ہی منچوریا، شنگھائی، فرینچ انڈو چائنا، تائیوان کو کالونیاں بنا چکا تھا، اور بڑھتے ہوئے برٹش ملایا یعنی برونائی، ملائیشیا، سنگاپور اور ہالینڈ کے ڈچ ایسٹ انڈیز یعنی انڈونیشیا پر قبضہ کر لیا، جبکہ تھائی لینڈ نے جاپان کے ساتھ ایک معاہدہ پر دستخط کیے۔ یہی نہیں، جاپان نے برما کو بھی فتح کر لیا، اور اب وہ بر صغیر کی سرحد تک پہنچ گیا تھا۔ جاپان چاہتا تھا کہ وہ اپنی فتوحات کے ثمرات سمیٹنا شروع کرے، لیکن یہ سب کچھ ادھورا رہا کیونکہ امریکہ نے اپنی معیشت کو جنگی معیشت میں بدل دیا۔ بڑے پیمانے پر جنگی طیارے، بحری جہاز اور جدید اسلحہ تیار ہونے لگا تھا، اور پوری فوج کو حرکت دے دی گئی تھی۔ Bounds.